اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یطلبہ حثیثا، وہ اس کو طلب کرتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، تسخیر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے، الا، آگاہ رہو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کا حکم ہے، تبارک اللہ، برکتوں والا ہے اللہ، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپے ہوئے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم احباب، سورۃ الاعراف کا جب ہم نے آغاز کیا تھا، میں نے اس وقت سورت کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورت کے اندر 3 دعوے ہیں، جن میں سے 2 دعوے بالکل ابتدا میں ہیں اور تیسرا دعویٰ آگے جا کے آئے گا۔ سورت کی بالکل ابتدا میں پہلی ہی آیت مبارکہ، اس کے اندر بلکہ دوسری آیت مبارکہ، پہلی تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو اس سے کہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ پہلا دعویٰ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تبلیغ جو ہے مضبوطی سے، استقامت سے کرتے رہنا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، اس کے اندر دوسرا دعویٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ سے ہٹ کر کارساز بنا کے ان کی پیروی نہ کرو، ولی بنا کے ان کی پیروی نہ کرو، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ دوسرا دعویٰ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے، اور اولیاء سے میں نے یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ شیاطین مراد ہیں،
اور شیاطین کی پیروی نہیں کرنی۔ شیاطین اپنے پاس سے کئی قسم کی تحریمات بتلاتے ہیں، ان کی تحریمات جو ان کی بتلائی ہوئی ہیں ان کا خیال نہیں کرنا۔ تو پہلا دعویٰ یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ دوسرا دعویٰ ہوا کہ جو کتاب کے اندر نازل کردہ ہے اس کی پیروی کرنی ہے، شیاطین کی پیروی کر کے اپنے پاس سے حرمتیں نہیں نکالنی۔ اب جو آج کے درس کے لیے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں سورہ مبارکہ کا تیسرا دعویٰ ہے۔ اس دعویٰ کا حاصل یہ ہے کہ کارساز اور مختار اللہ ہی ہے، سب کچھ کر سکنے والا اللہ ہی ہے، اسی کی ساری قدرت ہے، برکتیں دینے والا بھی وہ ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ قدرتیں، اختیارات، برکتیں سب اسی کے لیے ثابت ہیں تو پھر پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ اس دعویٰ کا حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں 6 دن کی اس تخلیق کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے۔ سورہ یونس ہے، 10ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ صفحہ نمبر 188۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی 6 دن میں پیدا کیا۔ سورہ فرقان 25ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 59، صفحہ نمبر 329 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں۔ سورۃ السجدہ ہے، 32ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، صفحہ 375 ہے۔ اس میں بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں۔ سورۃ الحدید، سورت کا نمبر 57 ہے اور چوتھی آیت مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 485 ہے۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی 6 دن میں۔ اس کے بعد میں آنا چاہوں گا سورۃ حامیم السجدہ کی طرف۔ یہاں پر بھی آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر تفصیل کچھ اور انداز میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ صفحہ نمبر 430 ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی آپ کہیے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں۔ تو یہاں پر پہلے زمین کی تخلیق کا تذکرہ آیا 2 دن میں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہو۔
ذالک رب العالمین، یہ جہانوں کا رب ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، پھر اللہ نے اس کے اندر بوجھ رکھے اوپر سے، اور اس کے اندر وبارک فیہا، اس میں برکتیں رکھیں، وقدر فیہا اقواتہا، اور سارے اندازے اس کے اندر جو ہے وہ قائم کیے، فی اربعۃ ایام، 4 دن میں۔ تو پہلے 2 دن کا تذکرہ ہوا، یہاں پر 4 دن کا تذکرہ ہو گیا۔ سواء للسائلین، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنا دیا، فی یومین، 2 دن میں۔ اب یہاں پر پہلے زمین کا تذکرہ ہوا کہ زمین کو 2 دن کے اندر بنایا ہے، پھر یہ کہا گیا کہ اس کے اندر بوجھ رکھے گئے، اس کے اندر برکتیں، اس کے اندر اندازے قائم کیے گئے، یہ سارا کچھ فی اربعۃ ایام، 4 دن میں۔ اس کے بعد پھر آسمانوں کا تذکرہ آیا تو قضاہن 7 سماوات فی یومین، ان کو 7 آسمان بنا دیا 2 دن میں۔ تو اب پہلے 2 دن، پھر آگے 4 دن، پھر 2 دن، تو یہ تو 8 دن بن جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن حکیم کے دیگر کافی سارے مقامات جو کہ میں ذکر کر چکا، تو ان کے اندر 6 دن کے اندر تخلیق کا تذکرہ ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ زمین کا بنانا، زمین کا پھیلانا، وہ ہوا 2 دن میں۔ پھر اس کے اوپر یہ جو بوجھ رکھے، برکتیں دیں، اس کے اندازے قائم کیے، تو یہ پہلے 2 دن ملا کر کل سارا زمین کا نظام یہ 4 دن میں ہوا۔ تو اس میں 2 دن وہ پہلے بھی شامل ہیں، اور پھر آگے یہ سارا نظام مکمل اب مجموعی طور کو اللہ نے 4 دن کہا ہے، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کے 2 دن ہو گئے، تو یہ 6 دن ہی بنتے ہیں یہاں پر بھی۔ تو یہ صرف تھوڑا سا اندازے بیان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا انداز مختلف رکھا ہے کہ جس سے بعض لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعتراض والی بات کوئی نہیں ہے، یہاں پر بھی اصل میں 6 دن ہی مراد ہیں۔ پھر ایک سوال اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس وقت کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تو اس وقت سورج بھی کوئی نہیں پہلے سے، زمین بھی پہلے سے کوئی نہیں، اور زمین کے یہ جو دن ہوتے ہیں 24 گھنٹے کا جو دن رات ہے، تو اس کا انحصار جو ہے وہ تو اس پر ہے کہ زمین کی محوری گردش ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر، اور جو جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے تو وہاں پر دن بنتا جاتا ہے، جو سورج کے مقابل چلا جاتا ہے وہاں پر رات ہوتی جاتی ہے۔ تو 24 گھنٹے کے اندر زمین ایک چکر پورا کرتی ہے، تو اس طرح ایک دن رات جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ 24 جو ہے یہ اوسط ہے، 100% 24 گھنٹے نہیں ہوا کرتے، ہر ایک دن سے اگلے دن میں معمولی فرق ضرور ہوتا ہے، دنیا کے ہر علاقے میں، ہر گوشے میں 24 گھنٹے جو ہے یہ صرف ایک اوسط وقت ہے۔ تو دن کی جو مقدار ہے اس کا تعلق تو زمین کی گردش سے ہے اور سورج سے ہے، تو تب تو سورج بھی کوئی نہیں تھا، زمین بھی کوئی نہیں تھی، تو پھر دن کا کیا تصور ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دن سے مراد جو ہے وہ یہی ہمارے زمینی دن ہی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ رب العزت کی جو ہے جو اللہ نے اندازے قائم کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کے اندازوں کے مطابق کئی قسم کے دن جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کچھ کا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے، اور کچھ کا انسانوں کو مشاہدہ کروایا ہے۔ سورہ السجدہ 32ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 5، سورۃ السجدہ۔ جی صفحہ نمبر 375 ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الی الارض،
وہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ تدبیریں کرتے ہیں معاملات کی آسمان سے زمین تک. ثم یارجو الیہ فی یوم، پھر وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں، کانا مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، اس میں سے کہ جس کو تم شمار کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 1000 سال کے دن کا بھی تذکرہ کر دیا. تو گویا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دنوں کی مختلف مدتیں ہیں. سورۃ الحج ہے 22ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیت نمبر 47، صفحہ نمبر 305 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں. وَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں وہ 1000 سال کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے ہو. تو یہاں پر بھی 1000 سال کے ایک دن کا تذکرہ آ گیا. سورۃ المعارج، سورت کا نمبر 70 ہے، 70ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 4، صفحہ نمبر 515 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تارج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے بھی اور روح الامین بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں. فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنۃ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسے دن کا بھی تذکرہ کر دیا قیامت کے دن کا کہ جو 50,000 سال کے برابر ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت کے مقرر کردہ جو ایام ہیں ان کی مقداروں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ کا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے اور کچھ کا انسانیت کو مشاہدہ کروا دیا ہے. انسانیت کو جو مشاہدہ کروا دیا ہے، مثلا ہم اپنے زمین کے علاوہ جو نظام شمسی کے سیارے ہیں ان کے جب دنوں کی مقدار دیکھتے ہیں تو عطارد کا ایک دن جو ہے وہ 58.6 زمینی دنوں کے برابر ہوتے ہیں. یعنی عطارد کے اوپر اس وقت ایک دن گزرتا ہے جتنی دیر میں زمین کے اوپر 58.6 دن جو ہے وہ گزر چکے ہوتے ہیں. زہرہ کا دن جو ہے وہ زمین کے 243 دنوں کے برابر ہے، کہ زہرہ کے اوپر ایک دن جو ہے کیونکہ اس کی جو حرکت ہے اپنے محور کے اندر تو وہ 243 دنوں کے اندر پوری ہوتی ہے. تو اس کا 243 دن ہوتے ہیں زمین والے، تو اس کا بھی ایک دن ہوتا ہے. مریخ کا جو دن ہے تو اس کی مقدار 27 گھنٹے اور 37 منٹ ہے. زمین کا دن جو ہے 24 گھنٹے کا، تو اس کے قریب ہے اس کی. اور مشتری جو ہے بہت بڑا سیارہ ہے لیکن اس کی جو محوری رفتار ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے، اور اتنا بڑا سیارہ ہونے کے باوجود اس کے دن کی مقدار صرف 9 گھنٹے 55 منٹ ہے. زحل بھی بہت بڑا ہے اور اس کے دن کی مقدار جو ہے 10 گھنٹے 33 منٹ ہے. یورینس جو ہے وہ بھی زمین سے بڑا ہے اور اس کی دن کی مقدار 17 گھنٹے 14 منٹ ہے. نیپچون کے دن کی مقدار 15 گھنٹے 57 منٹ ہے. تو یہ مختلف جو سیارے ہیں نظام شمسی کے، ان کے دنوں کی مقدار وہ مختلف جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا انسانیت کو مشاہدہ بھی کروا دیا ہوا ہے. پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو کن فیکون کی قدرت کے مالک ہیں. سورہ یاسین 36ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 82، صفحہ نمبر 402. اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک اس کا تو معاملہ یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے.
تو اللہ رب العزت کو اتنے دنوں کی تو کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو چاہیں تو ایک لمحے کے اندر ساری کائنات بنا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے، تو ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کن فیکون کی قدرت کے مالک ہیں، لمحوں میں بنا سکتے ہیں، دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ 6 دن میں بنائی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو تضاد بن گیا، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک ارشاد فرمایا کہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، تو گویا کہ ارادہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا اکٹھے کیا ہی کوئی نہیں، بلکہ ایک دن میں کچھ تخلیق کا ارادہ کیا اور کن فیکون کے ساتھ اس کو بنا دیا۔ تو ایک یہاں پر ہے اذا اراد شیئا اور دوسرا ہے کن فیکون۔ تو جس وقت اللہ نے بنانا چاہا، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ جس وقت چاہا حکمت کے تقاضے کے مطابق، تو اس وقت آگے بنانے میں کوئی دیر نہیں لگی اور کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو اذا اراد شیئا میں حکمت کا بیان ہے اور کن فیکون کے اندر قدرت کا بیان ہے کہ جب جب بھی ارادہ کیا، جب جب بھی کچھ بنانا چاہا، حکمت کے مطابق جس چیز کو پہلے بنانا چاہا، جس کو اس سے کتنے عرصے بعد بنانا چاہا، جس چیز کو اس کے کتنے عرصے بعد بنانا چاہا، تو اس کو آگے محنت کوئی نہیں کرنی پڑی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، کوئی اس کے لیے دقت نہیں بنی۔ قدرت اس کی اتنی ہے کہ جب جب ارادہ کیا تو وہ کن کہا تو بس وہ بن گیا۔ تو یہاں پر کوئی بھی تضاد نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا استعمال جو ہے وہ 6 الگ الگ دنوں میں کر دیا۔ پہلے جو ہے وہ قدرت کا انداز اللہ رب العزت نے کسی چیز کے لیے استعمال کیا، پھر دوسری چیز کے لیے استعمال کر دیا، تو 6 دنوں میں اللہ نے کن فیکون کے ذریعے سارا کچھ بنا دیا۔ اللہ اللہ۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ ہم نے 6 دن کے اندر تخلیق کے حوالہ سے کافی ساری آیات دیکھی ہیں، اور ہر مقام پہ تخلیق کے ساتھ ساتھ ثم استوى علی العرش کا تذکرہ ہے کہ پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ یہ عرش کے اوپر مستوی ہونا، اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف وہ عرش پر موجود ہیں، ہر جگہ موجود کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ مفہوم سمجھ لیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو استواء علی العرش ہے نا، یہ ایک استعارہ ہوتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا انتظام چلانا۔ جس طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف تخت حکومت پر بیٹھا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، وہ کسی وقت ادھر سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ انتظام سلطنت وہ چلا رہا ہے پاکستان کا۔ تو اللہ رب العزت اللہ کے لیے استواء علی العرش جو ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کر کے اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، اس کو دوسروں کے اختیارات میں نہیں دے دیا، بلکہ تخلیق بھی کی ہے 6 دنوں میں، اور پھر اللہ اس کا انتظام بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر مراد ہے۔ اسی لیے تخلیق کے ساتھ ساتھ استواء کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بڑے سارے مقامات کے اندر ہوا ہے۔ جہاں پر بھی استواء علی العرش کا ذکر ہے نا، وہاں پر ساتھ تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو تخلیق کے ذکر کے ساتھ ہی استواء علی العرش یعنی حکومت کا نظام چلانا۔ اللہ اللہ۔ سورہ الحدید ہے، 57ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 4 ہے۔ صفحہ نمبر 485 ہے۔ آیت کا آخری حصہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اور یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔
یہاں پر بھی 6 دن کی تخلیق کا ذکر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی 6 دن میں، اور ساتھ استواء علی العرش کا بھی ذکر ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا، تو استواء علی العرش کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ساتھ اسی آیت کے اندر یہ بھی تذکرہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگو جہاں جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کے موجود ہونے کا اسی آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تو پھر استواء علی العرش جو ہے وہ نظام حکومت چلانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر محدود ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تجلیات کا مرکز جو ہے وہ اللہ کا وہ عرش ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر مستوی ہونا، اس سے مراد جو ہے وہ نظام حکومت چلانا ہے۔ اللہ رب العزت غیر محدود ہیں، اور عرش جتنا بھی وسیع ہونا بہرحال وہ محدود ہے، اور محدود کے اوپر غیر محدود کبھی سما نہیں سکتا۔ اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ المجادلہ، 58ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 7، صفحہ نمبر 490۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، کوئی سرگوشی نہیں ہوتی 3 لوگوں کی، الا هو رابعهم، مگر یہ کہ چوتھا اللہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور کوئی سرگوشی 5 لوگوں کی نہیں ہوتی، الا هو سادسهم، مگر یہ کہ چھٹا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اور نہ ہی اس سے کوئی کم تعداد، ولا اکثر، اور نہ ہی اس سے کوئی زیادہ تعداد، الا هو معهم اینما کانوا، مگر اللہ ان کے ساتھ موجود ہی ہوتا ہے۔ یہ 3 اور 5 کی مثال اللہ کہتے ہیں، میں نے صرف بطور مثال 2 عدد ذکر کیے ہیں، لیکن اس سے کم بھی زیادہ بھی جتنے بھی کوئی لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بے شک 1 ہو تو تب بھی اللہ موجود ہے، لاکھوں کروڑوں ہوں تو تب بھی اللہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت استواء علی العرش سے مراد ہے کہ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، اور موجود اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ رات کو ڈھانکتا ہے دن پر، یطلبہ حثیثاً، وہ اس کو طلب کرتی ہے دوڑتے ہوئے، رات دن کو دوڑتے ہوئے طلب کرتی ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور دن رات کو دوڑتے ہوئے طلب کرتا ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ دونوں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ رات جو ہے وہ تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے، ایسے کہ جیسے پیچھے دن دوڑ کے آ رہا ہے، اور دن جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے جیسے رات پیچھے دوڑ کے آ رہی ہے۔ اور اس کا دوڑنا جو ہے یہ محوری گردش کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک محور کے گرد گھومتی ہے، اس سے رات اور دن آتے ہیں، اور وہ زمین کا جو گھومنا ہے تو اس کو اللہ نے دوڑنے سے تشبیہ دی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج بھی، چاند بھی اور ستارے بھی سب اللہ نے تسخیر کیے ہوئے ہیں اپنے حکم کے ساتھ۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جس طرح اللہ نے جہاں جس کو مقرر کیا ہر چیز اس کے مطابق چل رہی ہے، اور جو جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے جس جس چیز کو عطا کی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں ہر چیز نبھا رہی ہے، ہر چیز اللہ کے آگے مسخر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو کہ تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو وہ جو پیچھے تخلیق کا ذکر ہوا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس کو بھی خلاصہ کر کے یہاں پر ذکر کیا کہ لہ الخلق، اور جو آگے ذکر ہوا ثم استوى علی العرش، اس کا بھی خلاصہ ذکر کر دیا کہ والامر، کہ تخلیق بھی اسی کی اور استواء علی العرش کے ساتھ حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ ساری کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، انتظام سلطنت بھی وہی چلا رہا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، پیچھے ساری قدرت کا اظہار ہوا، اب برکتوں کا اظہار ہوا کہ برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو دیکھو نا،
کہ جس وقت ساری اختیارات اسی کے پاس، ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، ساری قدرتیں اسی کے پاس، برکتیں دینے والا وہی ہے، تو ادعوا ربکم، تو پھر اپنے رب کو پکارا کرو نا، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے بھی، چپکے چپکے بھی، چھپ کر بھی اللہ ہی کو پکارا کرو۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اس کی پکار چھوڑ کے غیروں کی پکار کی جاتی ہے نا، تو یہ حد سے بڑھنا ہے کہ جب سارے انعامات تمہیں اللہ دینے والے ہیں، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، سارے برکتیں دینے والا اللہ ہے، تو پھر پکارنے کی باری آتی ہے تو غیروں کی طرف چلے جاتے ہو، یہ حد سے بڑھنے لگ جاتے ہو، تو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو پکار جب بھی کرنی ہے وہ اللہ ہی کی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔